السلام علیکم ویورز، ویلکم ٹو رضیہ سلطانہ یوٹیوب چینل۔ آپ سن رہے ہیں رضیہ سلطانہ کی آواز میں سمیرہ حمید کا لکھا ہوا خوبصورت ناول یارم۔ ہوپفلی آپ کو یہ ناول آڈیو کی صورت میں بہت پسند آ رہا ہوگا۔ اپنی قیمتی رائے کا اظہار کمنٹ باکس میں ضرور کریے گا۔ میرے چینل کے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کا بے حد شکریہ۔ میرے چینل کی حوصلہ افزائی کرتے رہا کریں تاکہ میں آپ کے لیے اچھی تحریریں آڈیو کی صورت میں پیش کرتی رہوں۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں یارم ناول کا بقیہ حصہ۔ میں ہڑبڑا کر اٹھا۔ آج تو میرا پہلا پیپر ہے۔ گھڑی اور کھڑکی دونوں کی طرف دیکھا۔ گوش شام کے 5 بج گئے۔ گویا میرا تو پہلا پیپر تھا۔ میں تو رات بھر پڑھتا رہا تھا۔ پھر کیا ہوا آخر؟ یعنی میرا پیپر گیا؟ یعنی اب یونیورسٹی کا ڈین بھی مجھے فیل ہونے سے نہیں بچا سکے گا؟ میں اتنا وقت سوتا کیسے رہ گیا؟ کیا میں ساری رات پارٹی کرتا رہا، سارا دن سوتا رہا؟ نہیں، میں تو علی کامنز میں تھا۔ نہیں، شاید میں تو لائبریری میں تھا۔ گوش، میں کہاں تھا؟ آخر کوئی مجھے بتائے گا میں کہاں تھا؟ میں نچلے فلور واقعہ شاہویز کے کمرے کی طرف بھاگا۔ اس کا دروازہ دھڑ آیا۔ شاہویز، میں کل رات کہاں تھا؟ بڑی جلدی بتا۔ شاہویز بھی سو رہا تھا۔ میری طرح اس کا بھی امتحان گیا، وہ بھی فیل۔ مجھے کیا پتا تم کل رات کہاں تھے؟ سونے دو مجھے۔ شاہویز اندر سے ہی چلایا۔ تمہارا بھی پیپر گیا؟ یہاں دے کر آئے ہو؟ میں اس کے کمرے کے بند دروازے کے پار چلایا۔ پیپر؟ وہ تو صبح ہے، اب دفان ہو جاؤ۔ صبح تو گزر گئی، اب تو شام کے 5 بج رہے ہیں۔ تم ٹھنڈے پانی میں ڈبکیاں کیوں نہیں لگاتے؟ صبح کے 5 بجے ہیں، شام کے نہیں۔ اچھا، سچ میں؟ گوش، میری تو جان ہی نکل گئی تھی۔ یہ کارل تھا، ایگزامز کے بے جا دباؤ کا شکار بے چارہ اسٹوڈنٹ۔ یعنی مانچسٹر یونی میں اس دیو کا نزول ہو چکا تھا جسے ایگزامز کے نام سے یاد کیا جانا بھی پسند نہیں کیا جاتا۔ تو ایگزامز کی دنوں کی ایک کارل ہی ایسی کاپی نہیں ہے، اور بھی مختلف کاپیاں ہیں۔ میں نے آپ کو کہیں دیکھا ہے، اپنے فیشن اور ملبوسات کے لیے مشہور لنڈا۔ تم 4-5 مہینے پہلے لائبریری آئی ہوگی۔ ہاں، آئی تو تھی، ایک میگزین چاہیے تھا۔ پر آپ کو کیسے معلوم؟ سارا سیمسٹر چھوڑ کر صرف امتحانات کے دنوں میں لائبریری آنے والے مجھ سے یہی کہتے ہیں، آپ کو کہیں دیکھا ہے۔ دوسرے سیمسٹر کے امتحانات میں آ کر بھی تم یہی کہو گی۔ میں تھک جاتا ہوں بار بار اس سوال کا جواب دے کر، اس لیے ابھی سے بتا رہا ہوں، میں لائبریرین ہوں اور لائبریری میں دیکھا اور پایا جاتا ہوں۔ آنکھ، کان، زبان، دماغ، خاص کر بالوں میں سے طوطے کیسے اڑتے ہیں، کبھی دیکھا ہے؟ نہیں۔ مانچسٹر یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ سے امتحانات کے دنوں میں ملے۔ آئی لو یونی میوزیم۔ ایما آمدین۔ میوزیم؟ یونی میں میوزیم ہوں۔ ایما امتحانات کے دن۔ شیکسپیئر کو کیا ضرورت تھی اتنا کچھ لکھنے کی؟ ایک آدھ کافی نہیں تھا؟ جو ناتھن 40% بامشکل لینے والوں میں سے۔ کون شیکسپیئر؟ ڈینیل، مانچسٹر کے ہر کلب اور بار کے بارے میں جاننے والوں اور 40% کے خواب دیکھنے والوں میں سے۔ میرے چچا، جو ناتھن۔ غصے میں، تمہارے چچا ڈرامے لکھتے ہیں؟ کس تھیٹر میں لگتے ہیں ان کے ڈرامے؟ 2 ٹکٹیں مل جائیں گی۔ ایک اور، تم ڈبہ کیوں کھا رہے ہو؟ اوک ہاؤس میٹ۔ میں تو پیزا کھا رہا ہوں۔ بے حد لائق فائق لمبا پتلا سا اسٹوڈنٹ کرس۔ تم پیزا ڈبے سمیت کیوں کھا رہے ہو؟ نہیں، میں تو صرف پیزا کھا رہا ہوں، یہ دیکھو۔ میری پلیٹ میں یہ ڈبہ کہاں سے آ گیا؟ گول گول چشمہ، ملفوف آنکھیں باہر کو۔ تمہارے منہ میں بھی کچھ ڈبے کا حصہ ہے۔ خدایا، کرس اس کھڑکی کو بند کر۔ لوگ ہاؤس کے وہ واحد اسٹوڈنٹ ہوں گے جو اتنی ٹھنڈ میں کھڑکی کھول کر پڑھ رہا ہے۔ کھڑکی؟ تو یہ کھڑکی ہے؟ میں بھی سوچ رہا تھا میرے سارے کپڑے کہاں گئے، اور میرے جوتے بھی۔ لائبریری کی طرف جاتے ہوئے۔ ہائے جینا، کیسی ہو؟ مائیکل کیمسٹری اسٹوڈنٹ۔ میں ماریا ہوں، بایو اسٹوڈنٹ۔ جینا ماریا نا؟ ہار نہ مانتے ہوئے، سر کھجاتے ہوئے۔ ماریا ایڈم، دونوں ہونٹوں کو بگاڑتے ہوئے۔ ہاں، وہی کومک لارین 1.13 بیش قیمت کار میں آتی ہے۔ میری تیسری نسل میں سے شاید کوئی مک لارین خرید کر اسے ہاتھ لگا سکے۔ میں ایسی جرات فی الحال نہیں کر سکی۔ میری حیثیت فری بس سے آنے والی ہے، اور تم؟ میں سر کھجاتے ہوئے۔ ہاں تم، مطلب میں کہاں جا رہا ہوں؟ میں پڑھنے لائبریری جا رہا ہوں سارا۔
ماریا؟ مطلب تم کون ہو؟ کیا نام ہے تمہارا؟ سر کھجانے کی باری اب ماریا نے اپنے ہاتھ میں لے لی ہے۔ میں؟ اچھا بائے، میں لیٹ ہو رہا ہوں۔ سوزین چلا جاتا ہے۔ میں کون ہوں؟ کیا نام ہے میرا؟ جاتے ہوئے، تمہیں تو لائبریری جانا تھا نا ماریا، پیچھے سے چلاتی ہے۔ تم یونیورسٹی سے باہر کی سمت جا رہے ہو تو تعلیمی دور میں کم سے کم 10 بار ہم یہ ضرور سوچتے پائے جاتے ہیں کہ امتحانات میں فیل ہونا اتنا آسان اور پاس ہونا اتنا مشکل کیوں ہے۔ 80% پرچے اسی ایک لیکچر باب سوال پر کیوں مشتمل ہوتے ہیں؟ فیل ہونے کی بڑی وجہ کیا ہے؟ میرا خیال یہ امتحانات ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے؟ نائٹ بیفور ایگزامز از لائک اے نائٹ بیفور کرسمس، یو کانٹ sleep and yet hope for a miracle۔ اسٹوڈینٹس اپنے تعلیمی دور میں معجزات پر بہت یقین رکھتے ہیں اور ان کے رونما ہونے کی دعائیں بھی کرتے ہیں۔ دوسرا اور تیسرا باب پڑھنے کے بعد وہ یہ دعا کرتے سو جاتے ہیں کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے باب میں سے کوئی سوال نہ آئے اور سارا پرچہ دوسرے اور تیسرے ابواب پر مبنی ہو۔ چلو فرض کیا اگر چھٹے باب میں سے کچھ آ ہی گیا تو 80% دوسرے اور تیسرے ابواب میں سے جو آئے گا وہ پاس کروا دے گا۔ چلو 50% ہی صحیح، اچھا چلو 30 ہی صحیح، بس بہت ہے۔ معجزائی دعائیں، معجزائی توقعات۔ امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈینٹس خوش فہم ہوتے ہیں۔ امتحانات کے بعد سب سے زیادہ دنیا بھر میں دعائیں اسٹوڈینٹس کرتے ہیں۔ امتحانات کے دوران سب سے زیادہ اسٹوڈینٹس خوش فہم ہوتے ہیں۔ سب سے زیادہ خون امتحان نامی بلا چوستی ہے اور کودتی پھاندتی حقیقی موت رزلٹ کے دن سب سے زیادہ دکھائی دیتی ہے۔ جی ہاں، سچ ہے یہ۔ امتحان گاہ کے آخری 5 منٹ میں ہر اسٹوڈنٹ مافوق الفطرت طاقت کا مالک بن جاتا ہے۔ وہ ساری کتاب لکھ ڈالنا چاہتا ہے لیکن وقت نہیں ہوتا، اور ایک بڑی دردناک حقیقت یہ ہے کہ سب کچھ یاد بھی آخری منٹوں میں آتا ہے۔ امتحانات ایک لمبی میں نے سارا سیمسٹر ٹھیک سے کیوں نہ پڑھا؟ ایک سوال، ایک محاسبہ اور پچھتاوا جو امتحانات ختم ہوتے ہی اپنی موت آپ مر جاتا ہے۔ ویسے اسے مر ہی جانا چاہیے ہمیشہ کے لیے۔ ایویں ذہن میں کل بلا کر احساس زیاں جاگتا ہے۔ مجھے تھوڑی سی دیر کے لیے سو جانا چاہیے۔ میں پچھلے 25-30 منٹ سے پڑھ رہا ہوں۔ آخر نیند پر میرا بھی حق ہے، ایک خواہش جس پر فوری عمل کیا جاتا ہے۔ تو سب اسٹوڈینٹس اس سوال کا جواب جاننے سے قاصر ہیں کہ امتحانات میں اتنی نیند کہاں سے آ جاتی ہے؟ بھوک اتنی کیوں لگنے لگتی ہے؟ ٹی وی، یوٹیوب، فیس بک، ٹویٹر پہلے سے دلچسپ کیوں لگنے لگتے ہیں؟ کتابوں کی پہچان مشکل کیوں ہو جاتی ہے؟ ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگزامز پارٹنر پلان کر لی گئی تھی، جیسے کرسمس آنے سے پہلے کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز پلان کی گئی تھی۔ کون کون آئے گا، پارٹی کہاں ہوگی، کیا کیا ہنگامہ برپا کرنا ہوگا، امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں نہیں بلکہ امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں۔ ویسے امتحانات سے پہلے پوسٹ ایگزامز پارٹیز پلان کر لی گئی تھی، جیسے کرسمس آنے سے پہلے کرسمس کے بعد دی اور لی جانے والی پارٹیز پلان کی گئی تھی۔ کون کون آئے گا، پارٹی کہاں ہوگی، کیا کیا ہنگامہ ہوگا، کہاں کہاں برپا کیا جائے گا، امتحانات ختم ہونے کی خوشی میں نہیں بلکہ امتحانات سے جان چھوٹ جانے کی خوشی میں۔ آس پاس کے سب بارز، کلبز اور ریسٹورینٹس اس انتظار میں تھے کہ جلدی سے امتحانات شروع ہو کر ختم ہوں اور اسٹوڈینٹس بیچارے کچھ پارٹی شارٹی، کچھ مزے شزے کریں۔ بیچارے اسٹوڈینٹس تو اس یونیورسٹی میں کچھ اس قدر پڑھنے والے اسٹوڈینٹ بھی تھے۔ یہ بدبو کہاں سے آ رہی ہے؟ شاید تم میں سے جم ناک سکیورٹی بولی۔ ہاں شاید، کئی دنوں سے میں ٹھیک سے منہ نہیں دھو سکی، کپڑے بھی، دانت برش کرنے کا تو بالکل بھی وقت نہیں ملا۔ ایگزام ہے نا؟ پیلے دانت نکال کر مسکرا کر کہا جانے والا تاریخی جملہ۔ جی ہاں، تاریخی ہی۔ تمہاری شکل مارشل سے ملتی جلتی ہے۔ میں مارشل ہی ہوں، پڑھ پڑھ کر ایسا ہو گیا ہوں۔ اوہ شٹ اپ کی جدید شکل۔ اس حالت میں گھر نہ چلے جانا۔ اپنی DNA رپورٹ بھی دکھائی تو بھی گھر والے گھر میں گھسنے نہیں دیں گے۔ آخر تم تیز تیز کیوں نہیں چلتے؟ ہم یونیورسٹی سے لیٹ ہو رہے ہیں۔ مجھ پر بہت بوجھ ہے گراہم۔ پر تمہارے ہاتھ تو خالی ہیں۔ میرے سر پر تم نے تو آج ٹوپی بھی نہیں پہنی۔ میرے ذہن پر یار پڑھائی کا بہت بوجھ ہے۔ میں نے کچھ غیر ضروری کتابیں بھی پڑھ ڈالی۔ تمہیں یاد ہے نا تمہیں 100% میں سے مارکس لینے ہیں۔
1000% میں سے نہیں. ہاں پھر بھی میں نے سوچا شاید یہ صرف کچھ جھلکیاں ہیں امتحانات کے دنوں کی. اور ظاہر ہے اسٹوڈنٹس دنیا کے کسی بھی خطے سے تعلق رکھتا ہو کم و بیش ایک سی حالت سے گزرتا ہے، ایک جیسے احساسات کا مالک ہوتا ہے، کیونکہ وہ بیچارہ اسٹوڈنٹ ہوتا ہے نا، بیچارہ. یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کی ایک خاص تعداد موڈیفنل اسٹڈی ڈوز بھی لیتی ہے، جسے کھا کر اسٹوڈنٹس کے بقول وہ بنا تھکے اور بنا سوئے کئی گھنٹے آرام سے پڑھ سکتے ہیں. بہت سے اسٹوڈنٹس وائٹامن ٹونک بھی لیتے ہیں، دیواروں پر نوٹس چپکاتے ہیں. پڑھنے سے متعلق اکثر اسٹوڈنٹس کے کمرے کی دیواریں ان نوٹس سے بھری ہوتی ہیں، پھر کہیں جا کر 40% مارکس آتے ہیں. یونیکورن ہر اسٹوڈنٹس کے ٹیبل پر رکھا نظر آنے لگتا ہے. ایگزام سے متعلق اقوال دیواروں پر چپکا دیے جاتے ہیں، آئینے میں اپنی ہی شکل دیکھ کر ڈرایا جاتا ہے، اور رات کو چنی منی سی نیند میں بھی کتابیں آ کر ڈراتی ہیں. تو وہ وقت آ چکا تھا جو نیندیں تو بلا شبہ بھگائے گا ہی، ساتھ دادی نانی پھوپھیاں بھی یاد کروا کر جائے گا. یہ وہی دن ہوتے ہیں نا جب لگنے لگتا ہے کہ ایگزامز سیزن کبھی زندگی سے جائے گا بھی. رات کو اپنی مرضی سے سونے والی، صبح آرام سے اٹھنے والی، گپیں ہانکنے والی، ادھر ادھر گھوم پھر کر مستیاں کرنے والی، آکسفورڈ روڈ اور اس سے منسلک دوسری سڑکوں پر چہل قدمی کرنے والی. اف، کبھی اتنے فارغ رہے ہیں ہم. پرنٹ ورک میں بڑی بڑی میزوں پر سنوکر کھیلنے والے، اوک ہاؤس کے گراؤنڈ میں آگ جلا کر اس کے گرد بیٹھنے والے، اتنے فارغ. کیا یہ سب ہوتا رہا ہے سچ؟ پروفیسر اسٹوڈنٹس کو دیکھ کر زیر لب مسکرا دیتے، جیسے کہتے ہوں اب چڑھے گا اصل فلو. لائبریری اسٹاف جن بھوت بن جائے کہ اصل امتحان تو اسٹوڈنٹ ان کا لینے والے تھے، جو نہیں بھی ہوگا وہ بھی مانگا جائے گا. لائبریری اور لرننگ کامنس پڑھنے کی جگہ رات دن کھلے تھے اور کچھ ایسا سما پیدا کر رہے تھے جیسے وہاں عام انسان نہ ہو، کسی سیارے سے اتری مشینی مخلوق ہو جو نہ کھاتی ہے نہ سوتی ہے، بس پڑھتی ہی رہتی ہے. اگر ساری مانچسٹر یونی کو دلہن مان لیا جائے تو کامنس الان گلبرٹ ٹرننگ المعروف علی لرننگ کامنس اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے. چار اطراف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی اور بلڈنگ کے اندر بیٹھے آپ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں رہتے. کسی ارب پتی کی ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دھمکتی گھر کے ماحول سے کہیں بھر کر آرام دہ اور پرسکون نرم گرم. کامنرز ایلن گلبرٹ ٹرننگ المعروف علی لرننگ کامنس اس دلہن کے ماتھے کا جھومر قرار پائے. چار اطراف شیشے سے سجی، شیشے سے بنی اور بلڈنگ کے اندر بیٹھے آپ باہر کی دنیا سے لا تعلق نہیں رہتے. کسی ارب پتی کی ذاتی گھر کی طرح بے حد نفیس اور صاف ستھرا 5 اسٹار ہوٹل کی طرح چمکتی دھمکتی گھر کے ماحول سے کہیں بھر کر آرام دہ اور پرسکون نرم گرم. علی کامنر اسٹوڈنٹس اپنی مرضی سے اپنی تعلیم کے مطابق کامن روم کا انتخاب کر سکتے ہیں. ہال میں بھی پڑھا جا سکتا ہے جہاں کہیں دوسرے اسٹوڈنٹس پڑھنے میں مصروف ہوتے ہیں، گروپ میں بھی، الگ سے گروپ رومز میں بھی، وہ 2-2 4-4 کے گروپ میں بھی. یہاں ہر طرح کی سہولت موجود ہے، چارجنگ، LCD کمپیوٹر، انٹرنیٹ، وائٹ بورڈ وغیرہ وغیرہ. پورے لرننگ کامن کی ڈیزائننگ اور سجاوٹ ایسی ہے کہ گمان ہوتا ہے پڑھنے نہیں آئے، تفریح کے لیے کسی ہوٹل میں آئے ہیں. ساتھ ہی کیفے ہے. اسٹوڈنٹس لرننگ کامنز میں آ جائیں تو انہیں کسی دوسری ضرورت کے لیے باہر جانا نہیں پڑتا، وہاں سب کچھ مہیا کر دیا گیا ہے. تمہیں میری مدد کی ضرورت ہے؟ عالیہ ہاتھ میں 2 عدد کافی مگ لیے اس کے سامنے بیٹھ چکا تھا. وہ اوپن ہال میں اکیلی بیٹھی پڑھ رہی تھی. اسے ضرورت پڑ رہی تھی تو اپنی کسی کلاس فیلو سے مدد لینے چلی جاتی تھی. تم بزنس کے اسٹوڈنٹس اور میں انگلش لٹریچر کی، تم میری مدد کیسے کر سکتے ہو؟ جی ایگزامز کے دنوں میں اسٹوڈنٹس چڑچڑے بھی ہو جاتے ہیں، جانتا ہوں، لیکن تمہارے سبجیکٹ میں ایک اسکول کا بچہ بھی تمہاری مدد کر سکتا ہے. عالیان جیسے اسٹوڈنٹس کا مزاج البتہ عروج پر ہوتا ہے. تو وہ بچے اسکول کیوں جا رہے ہیں؟ یہاں آ کر ماسٹرز کیوں نہیں کر لیتے؟ عالیان نے کہکے کو بلند ہونے سے روکا. کیا جواب دیا تھا امراہ نے؟ ان سب باتوں سے تمہارا مطلب کیا ہے؟ امراہ نے ہونٹ سکیڑے. سیدھا اور صاف مطلب ہے، یہ بہت آسان سبجیکٹ ہے.
تم میرا مذاق اڑا رہے ہو؟ مزاج بگڑنے لگا تھا۔ امراحہ کو نیند کی ضرورت تھی۔ تمہیں بتا رہا ہوں۔ آلیان بھرپور نیند لے کر آیا تھا، جم کر بیٹھ گیا۔ تم طنز کر رہے ہو؟ حقیقت کو تمہاری زبان میں طنز کہا جاتا ہے؟ اس نے ذرا آگے ہو کر اس کے سامنے رکھی کتاب کو اپنے ہاتھ میں لینا چاہا تو امراحہ نے فوراً کتاب کو جھپٹ لیا۔ اف، اتنی بدتمیزی! اس نے ایسے طنز کیا جیسے اس نے برا مان لیا ہے، پھر بھی مزید پھیل کر صوفے پر بیٹھ گیا۔ کافی پی لو، ٹھنڈی ہو جائے گی۔ ہنسی دبانے کے لیے اس نے ہونٹ کا کونا دانتوں میں لیا۔ کس نے کہا تھا میرے لیے کافی لانے کو؟ اسٹوڈنٹس کے پیچھے بھاگ کر ٹویٹ لینے والی یہ کہہ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، آخرکار ہر انسان بدل ہی جاتا ہے۔ امراحہ کو یہ بات بری لگی تھی کہ اس نے اس کے مضمون کو لے کر ایسا کہا۔ دنیا میں ہر انسان نیوٹن، اسٹیفن یا عبدالسلام نہیں بن سکتا۔ ذہانت کا معیار مشکل مضمون پڑھنا ہی نہیں۔ اگر ہر لڑکی مادام کیوری جیسی نہیں بنتی تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ کند ذہن ہے یا صفر ہے۔ وہ لا پڑھ کر مارگریٹ تیچر آئرن لیڈی بن سکتی ہے، ایم اے اردو کر کے بانو قدسیہ بن سکتی ہے۔ معمولی سمجھے جانے والے مضامین کو پڑھ کر بھی وہ کیا نہیں کر سکتی۔ مجھے الہام ہوا تھا۔ وہ اس کے دبے دبے گسیلے انداز پر زیر لب مسکرا ہی دیا۔ باہر برف باری شروع ہو چکی تھی۔ دونوں قد آدم شیشے کے کھڑکی کے پاس بیٹھے تھے۔ برف باری ہو رہی ہے امراحہ، دیکھو۔ اس کا مقصد صرف اس کا غصہ کم کرنا تھا، لیکن اگلی بات کر کے اس نے غلطی کی۔ تم تو شاید پہلی بار دیکھ رہی ہوگی۔ اس نے کھڑکی سے باہر آسمان سے اترتے روئی کے گالوں سے برف کے گولوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے پوچھا۔ امراحہ کا غصہ ایک دم بھڑ گیا۔ کیوں؟ میں کیوں پہلی بار دیکھ رہی ہوں گی؟ ہمارے پاکستان میں سب ہے، سب۔ اس نے ایسے شانے لہرائے جیسے کہتی ہو، یو انگریز، او شٹ اپ! بڑی برف باری بھی؟ وہ ٹھوڑی کھجانے لگا، پھر اس نے ہاتھ ٹھوڑی تلے ہی ٹکا لیا۔ کرسمس نائٹ پر لارڈ میئر اپنی پسندیدہ فلم دیکھتے ہوئے، اپنے کہکے کا گلا دباتے ہوئے۔ یونیورسٹی کی یادداشتیں.com۔ ہاں بالکل، شانے پھر اچکائے۔ سندری امراحہ مزے سے سچ کا گلا دباتے ہوئے، لارڈ میئر کو کم عقل سمجھتے ہوئے، دیسی انداز میں لمبی لمبی چھوڑتے ہوئے، ایک جھوٹ 100 کہانیاں.com۔ لاہور میں برف باری ہوتی ہے امراحہ؟ اچھا، کب؟ جب یہاں ہوتی ہے۔ امراحہ کے انداز کی نظر اتاری جانی چاہیے تھی۔ اچھا، اور کیا کیا ہوتا ہے لاہور میں؟ لارڈ میئر نے ریموٹ پھینک دیا ہے، انہیں صرف یہی فلم دیکھنی ہے۔ سب جو یہاں بھی نہیں ہے، سب ہے وہاں۔ جی ہاں، پھول پودے، اسکول، کالج، یونیورسٹیاں، عجائب گھر، بڑے بڑے بازار، شاپنگ سینٹر، ہوٹلز، سپر جنرل سٹورز، ٹرین، موٹر وے، بڑی بڑی سڑکیں، سب ہے ہمارے پاس۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ وہ اتنی دلچسپی اور محویت سے اسے دیکھ رہا تھا جیسے چھوٹے بڑے ٹام اینڈ جیری دیکھتے ہیں۔ اس کے مدلل انداز۔ تم نے کیا سمجھ رکھا ہے ہمیں؟ انداز کچھ ایسا تھا جیسے عدالت میں جج کا ہوتا ہے۔ بتاؤ جوزف، تم نے قتل کیوں کیا؟ جواب دو۔ ٹھہرو، سزا کے لیے تیار ہو جاؤ۔ الیکٹرک چیئر تمہارا مقدر ہے۔ ہاں، تمہارا مقدر۔ لاہور میں سب کچھ نہیں ہے امراحہ، سب کچھ تو مینچسٹر میں ہے۔ مسکراہٹوں میں سب سے پیاری مسکراہٹ سجا کر آلیان نے کہا۔ ہاں، تم تو یہی کہو گے، سندری امراحہ نے بروں میں سے بری طرح منہ بنا کر کہا۔ میں؟ ہاں، میں تو یہی کہوں گا۔ لاہور خالی ہو چکا ہے، اس کے پاس سب نہیں ہے۔ تم تو یہاں بیٹھی ہو، ان کے پاس سب کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کا سب تو مینچسٹر آ چکا ہے۔ کھڑکی کے باہر گرتے برف کے گالوں نے اتنی پیاری بات پر تالیاں بجائی۔ وہ سفید سے نیلے پیلے ہرے ہو گئے اور امراحہ خاموش ہو گئی اور کتاب پڑھنے کی کوشش کرنے لگی۔ ویسے یہ دیکھو، اس نے اپنا موبائل امراحہ کے آگے کیا، جہاں لاہور کے موسم کی 8 سالہ تاریخ موجود تھی۔ لاہور میں برف باری نہیں ہوتی، کہہ کر اس نے بلند کہکا لگایا۔ اس بار اس نے آواز دھیمی رکھنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ ادھر ادھر بیٹھے اسٹوڈنٹس نے اس کی طرف دیکھا کہ اتنے دباؤ میں بھی کون ایسے دل کھول کر ہنس رہا ہے۔ آلیان؟ اور کون ہوتی ہے؟ وہ اپنی بات پر قائم رہی۔ سندری امراحہ، چھی، لاہور کی پتنگیں اور گپوں کی نہ ختم ہونے والی ڈوریں، لاہور کی تاریخ اور رنگیلے لوگوں سے اکتساب۔ آلیان نے کس قدر حیرت سے اسے دیکھا۔ اور یہ سب؟
اس نے موبائل پر نظر آنے والی کالم کی طرف اشارہ کیا جو لاہور کے موسم کے بارے میں تھا۔ یہ غلط ہے، کسی جھوٹے انسان نے لکھا ہے۔ اس بار عمرانہ نے شانے اور گردن ایک ساتھ اچکائے اور اتنے یقین اور سنجیدگی سے کہا کہ آلیان کا جی چاہا کہہ دے کہ ہاں، ساری دنیا جھوٹی ہے، غلط ہے، صرف تم سچی ہو، مجھے صرف تمہاری بات پر یقین ہے۔ لیڈی مہر کی طرح ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر وہ اپنی مزید مسکراہٹ دبائے اسے دیکھتا رہا۔ دونوں کے درمیان کچھ دیر خاموشی رہی۔ سندری عمرانہ ایسے ہی جھوٹ بولتی جائیں اور لارڈ میئر ایسے ہی سنتے جائیں۔ وہاں کچھ ایسا ماحول تھا علی ونگ کے اوپن ہال میں، کھڑکی کے پاس۔ اگر میں لاہور جا کر رہوں اور برف باری نہ ہو تو تم مجھے کہو گی کہ سال ہی نہیں ہوئی۔ اگر میں اگلے سال تک کے لیے رک جاؤں تو تم کہو گی کہ موسم میں خطرناک حد تک تبدیلی آ چکی ہے، اور اگر میں آس پاس کے لوگوں سے تصدیق کے لیے پوچھنا شروع کر دوں تو تم کہو گی کہ سب جھوٹ بول رہے ہیں، تمہاری بے عزتی کروانا چاہتے ہیں۔ اپنی ساری ہمت مجتمع کر کے اپنی ہنسی کو اندر ہی اندر روک کر وہی بمشکل اتنا ہی کہہ پایا، تو تم ثابت کیا کرنا چاہتے ہو کہ سب کچھ تمہارے پاس ہی ہے؟ وہ ہنسا۔ تم 2 شہروں کے سرسری جائزے میں بھی حاسد ہو عمرانہ۔ میں نے یہ کب کہا ہمارے پاس سب کچھ ہے؟ میں نے صرف اتنا کہا کہ کیا تم پہلی بار برف باری دیکھ رہی ہو؟ بس تم برا مان گئی۔ میں بہت بار دیکھ چکی ہوں، بس۔ عمرانہ باز آنے والی نہیں تھی۔ ٹھیک ہے، پر کہاں؟ فلموں میں، ٹی وی پر، میگزینز میں، اس روانی سے کہا۔ عالیہ نے سر کو اٹھایا، علی لرننگ کی چھت کو دیکھا اور اتنی زور سے کہکا لگایا کہ ہال میں موجود ذرا زیادہ فاصلے پر موجود اسٹوڈنٹس بھی سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگے، اور قریب کی نشستوں پر ذرا دیر کو اونگنے والے اسٹوڈنٹس ڈر کر، جھرجھری بھر کر، چونک کر آس پاس دیکھنے لگے۔ آلیان! ڈر کر اٹھ جانے والے میگن نے اسے گھورا۔ آلیان نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ عمرانہ خاموشی سے کتاب پڑھنے لگی کہ وہ چلا جائے، لیکن اپنی ہنسی قابو کرنے کے بعد وہ اس کی ایک کتاب لے کر بیٹھ گیا اور اسے سرسری دیکھنے لگا۔ وہ کتاب کا ایک صفحہ الٹتا اور اسے دیکھتا، پھر اسے دیکھتا اور جلدی سے صفحہ الٹا دیتا۔ غیر ارادی طور پر اس کے مزاج کو بگاڑ چکا تھا۔ تمہاری آنکھیں، تمہاری آنکھیں۔ میری آنکھیں کیا؟ عمرانہ کو یقین تھا اب وہ اس کی آنکھوں کو نشانہ بنائے گا، کالی، گہری۔ مجھے بھوری آنکھیں پسند نہیں، اس نے جلدی سے اسے ٹوک دیا۔ میں نے تم سے اپنی آنکھوں کے بارے میں تو نہیں پوچھا۔ تم میری آنکھوں کو برا کہتے، میں نے پہلے ہی کہہ دیا۔ کیا حکمت عملی اپنائی تھی عمرانہ نے، واہ! میں نے تمہیں برا کب کہا؟ کہہ سکتے تھے، امکانات تھے۔ کافی ذہین تھی عمرانہ ویسے، بادام کھاتی رہی تھی نا۔ جب کہا ہی نہیں تو کہہ دیتے تو؟ میں تو بس اتنا کہنے لگا تھا کہ تمہاری آنکھیں بہت گہری ہیں۔ جب تمہیں پہلی بار روتے ہوئے دیکھا تو مجھے معلوم ہوا کہ یہ بہت آنسو بہا چکی ہیں، بہت روتی رہی ہیں۔ نوٹس لکھتے لکھتے عمرانہ کے ہاتھ رک گئے۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ اسے اس سے خوف محسوس ہوا۔ وہ اس کے بارے میں اور کس کس بات کا ٹھیک اندازہ لگا چکا تھا، اس کی نحوست کا بھی، کیا اس کا بھی کہ لاہور میں وہ کس قدر غیر اہم رہی ہے، گھر کا، خاندان کا حصہ ہو کر بھی حصہ نہیں سمجھی گئی، اس پر کیسے کیسے طنز کیے جاتے رہے ہیں، اس کا کیسے کیسے مذاق اڑایا جاتا رہا ہے۔ وہ عمرانہ جو رات کے اس وقت 12 بجے کے قریب مکمل اعتماد سے علی لرننگ کامن میں بیٹھی پڑھ رہی ہے، دادا کے کمرے میں خوف سے چھپ جایا کرتی تھی کہ گھر میں آنے والے مہمان اسے دیکھ نہ لیں۔ اگر وہ کسی تقریب میں چلی ہی جاتی تو کوئی ایسی جگہ تلاش کرتی جہاں کوئی اسے دیکھ نہ سکے۔ وہ اپنے ہم عمروں کو باتیں کرتے، کہکے لگاتے، اچھل کود کرتے دیکھتی، لیکن اپنی جگہ سے نہ ہلتی، ان کے پاس جانے کی ہمت نہ کر پاتی۔ کیوں روتی رہی ہو تم؟ میں کبھی نہیں روئی۔ کس قدر خوفناک سوال پوچھ لیا تھا آلیان نے۔ وہ اس سوال کا جواب کبھی نہیں دے گی، یہ جھوٹ ہے، اس نے سنجیدگی سے کہا۔ جو کبھی نہیں روتا وہ انسان نہیں ہوتا۔ تم انسان نہیں ہو کیا؟ ہاں، رویا ہوں، بہت رویا ہوں۔ خاموشی کے بوجھل وقفے کے بعد وہ بولا۔ اس کی آواز اداس ہو گئی۔ وہ پہلی بار اتنا اداس نظر آیا۔ کیوں؟ عمرانہ کو اپنی غلطی کا فوری احساس ہوا۔ خاموشی سے وہ جیسے سر جھکا کر بیٹھے کا بیٹھا رہ گیا تھا۔ دیکھا، برا لگا نا؟ اپنے رونے کی وجہ کوئی بتانا پسند نہیں کرتا۔ میں 6 سال کا تھا جب رات بھر اپنے ہاتھ کو اپنی ماما کے ہاتھ میں دیے ان کے سرہانے بیٹھا رہا تھا۔ صبح ان کا ہاتھ
सर्द हो चुका था और सख्त भी, और जब लोगों ने मेरे हाथ को उनके हाथ से निकालने की कोशिश की तब मैं रोने लगा और बाद में भी इस मंजर को याद करके रोता रहा। ये मेरे अब तक के रोने की सबसे बड़ी वजह है। इमराहा को अपने रवैये पर शर्मिंदगी हुई। आई एम सॉरी। वो उठा और चला गया। उसकी चाल बता रही थी कि वो खुद को किस कैफियत से निकालने की कोशिश कर रहा है। इमराहा ने उसे जाते हुए देखा। उसका अपने बारे में अंदाज़ा बिल्कुल ठीक था। वो काफ़ी खुदगर्ज होती जा रही थी। गालिबन ठीक कह गया था कि जो रोता नहीं वो तो इंसान ही नहीं है, और सब इंसान रोते हैं कभी ना कभी, किसी ना किसी वजह को लेकर। लेडी मेहर अपने बच्चों के बारे में सिर्फ इस मोहब्बत का जिक्र करती थी जो उन सब के दरमियान थी। वो कभी ये नहीं बताती थी कि कौन क्या क्यों और कैसे है, वो इस किड्स सेंटर तक कैसे पहुंचा, उसका माजी क्या है। वो कहाँ करती कि उनके बच्चों का माजी कितना ही भयानक रहा हो। उनका हाल पुरअज़म है और मुस्तकबिल शानदार। वो उनके बच्चे थे और वो उनकी तकलीफ़ों को उनके सिवा किसी और के साथ ज़ेरे बहस नहीं लाती थी। कभी मॉर्गन, शार्लेट, डेनिस या कोई और उनके पास परेशान सूरत लिए आता तो घंटों कमरा बंद किए अपने उस बच्चे या बच्ची को लिए जाने कौन कौन सी बातें करती रहती। इमराहा समझ सकती थी कि आप कितने भी मजबूत और बहादुर बनने की कोशिश करें, माजी सामने आकर थोड़ी देर के लिए ही सही पर दीवाना सा ज़रूर कर देता है। आप अपने हवास खोने लगते हैं। आलियान के बारे में अगर इमराहा ने कुछ जानना चाहा तो उन्होंने सिर्फ इतना कहा, वो मेरा बहुत बहादुर बेटा है और अपनी माँ मार्गरेट से मसाली मोहब्बत करता है। बस इससे आगे उन्होंने कुछ नहीं कहा। वो एक समझदार खातून थी। उन्हें मालूम था किसके बारे में कितनी बात करनी है, और अपने बच्चों के लिए तो वो बहुत ही समझदार थी। इमराहा अपने रोने को लेकर बैठी थी और समझती थी इससे ज़्यादा दुख किसी को मिले ही नहीं, इससे ज़्यादा ज़्यादती ज़िंदगी ने किसी के साथ की ही नहीं। कुदरत ने सब गम के पहाड़ उस पर तोड़ डाले हैं, किसी खुशी का हकदार उसे ठहराया ही नहीं गया। एक इमराहा ही क्या, हम सब यही सोचते और इसी सोच पर यकीन रखते हैं। इंसान ने सबसे ज़्यादा इल्म जो खुद को सिखाया है वो नाशुक्री और शिकवा सुराई ही तो है। सरसब्ज़ मैनचेस्टर यूनी बर्फ से अट चुकी थी। हर तरफ बर्फ पड़ती नजर आती थी। पहली बार बर्फ के ऐसे ढेरों को देखने वालों का जी चाहता था कि वो इन ढेरों पर फिसलें, उनके गोले बना बना कर एक दूसरे को मारें, और बहुत से स्टूडेंट्स टाइम निकाल कर ऐसा कर भी लेते थे। मैनचेस्टर पर सफ़ेद परी का राज था और गर्म खित्तों वाले इस सफ़ेद परी पर फिदा हुए जा रहे थे, जबकि ठंडे खित्तों के बाशिंदे ऐसे मौसम से बहुत चिढ़ते हैं। वो बहार के दिलदादा होते हैं। उन्हें मुंह से भाप निकालते इस मौसम से कोई ख़ास लगाव नहीं। इतने ढेर सारे गर्म कपड़े पहनने से उन्हें कोफत होती है। पाकिस्तानियों की तो खैर जान होती है सर्दियों में, और वो सर्दियों के मुख्तसर दौरानियों को ऐसे मनाते हैं जैसे मगरबी क्रिसमस की छुट्टियों को। दस्ताने, टोपी चढ़ाए, कानों के गिर्द मफलर लपेटे, गरम कोट की जेबों में हाथ दिए, सुरख नाक लिए, धुंध को अपने अंदर उतारते, धुंध को चीरते चलते इमराहा यूनिवर्सिटी में आते ही मबहूत सी हो जाती। धुंध यूनिवर्सिटी की इमारतों से होती ज़मीन पर उतर ही रही होती। वो थोड़ी देर को खिड़की की तरफ खड़ी रह जाती। क्या ये किसी का ख्वाब का मंजर है या ख्वाब ही है? स्टूडेंट्स तेजी से आ जा रहे होते, नीले पीले सुरमई काले सफ़ेद कोटों वाले, टोपियों वाले, मुंह से भाप निकालते, हाथों को रगड़ते या जेबों में दिए। कितने प्यारे मंजर थे। ठंड थी, बर्फ थी, धुंध थी और आज़ादी थी। दोस्त थे, हल्ला गुल्ला था और कोई दुख ना था। 2 दिन बाद इमराहा थोड़ा सा वक्त निकाल सकी आलियान के पास जाने के लिए। अली रिंग कॉमन के ग्रुप स्टडी रूम के शीशे के दरवाजे के पार वो उसे नजर आ गया। कम से कम 11 और स्टूडेंट्स और बैठे थे और वो वाइट बोर्ड के पास खड़ा लेक्चर सा दे रहा था। पेन से वो कोई सवाल हल कर रहा था। इमराहा ने उसके लिए कॉफ़ी ली थी। अब इतने स्टूडेंट्स में वो एक मग तो नहीं दे सकती थी, इसलिए पलट आई। वो सीढ़ियों की तरफ बढ़ रही थी जब आलियान तकरीबन उसके पीछे भागता हुआ आया। ये मेरे लिए लाई हो? उसने मग पकड़कर घूंट भरा। हाँ, वो मग हाथ में ले चुका था, कॉफ़ी पी रहा था और पूछ रहा था। इमराहा ने उसे दाद दी। मुफ्त? वो सीढ़ियाँ उतरने लगा, उसके हाल की तरफ भरने लगा। जाहिर है मुफ्त। ये ट्वीट नहीं है। ओह शुक्र कि ये ट्वीट नहीं है।
ویسے ہی میرے سر پر 10 بار ٹویٹس ہیں، 4 تو کارل کی ہیں اور وہ میری جان کو آیا ہوا ہے۔ تمہیں کیسے پتا چلا کہ میں آئی ہوں؟ 2 دن سے انتظار کر رہا تھا تمہارا۔ چلتے چلتے اس نے گردن موڑ کر کہا۔ پر میں نے کب کہا تھا میں آؤں گی؟ آنا چاہیے تھا۔ تم کہاں جا رہے ہو؟ امراحہ کو نیچے جانا تھا، اسے تو نہیں نا؟ میں تمہارے ساتھ۔ میرے ساتھ کیوں آ رہے ہو؟ تم پڑھو، بلکہ شاید تم کوئی لیکچر دے رہے تھے۔ میں بریک لینے کے بارے میں سوچ ہی رہا تھا۔ میں تو صرف معذرت کرنے آئی تھی تم سے۔ دونوں 2nd فلور پر آ کر رک چکے تھے۔ ٹھیک ہے کرو۔ امراحہ اس کا منہ دیکھنے لگی۔ کرو بھائی، میں سن رہا ہوں۔ کافی کی چسکی لے کر اس نے کہا۔ معذرت کرنے آئی تھی؟ جب یہ کہہ دیا مطلب معذرت کر لی، اور کیا؟ اچھا، اب آگے؟ آگے کیا؟ امراحہ کو پھر سے غصہ آنے لگا۔ تم اتنے پیارے سرد مانچسٹر میں رہ کر اتنی جلدی گرم کیوں ہو جاتی ہو؟ آلیان مسکرایا، یعنی امراحہ سے ناراض ہونا وہ جانتا ہی نہیں تھا۔ اس کے غصے کو وہ پھول کی پتی کی مانند چھو کر اڑا دیتا تھا۔ اچھا چلو، ایگزامز کے بعد ملتے ہیں۔ مشکل ہے لیکن میں کر لوں گا، ورنہ میرا تعلیمی ریکارڈ خراب ہو جائے گا۔ مجھے تمہاری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ مجھے خود بھی میری باتیں سمجھ میں نہیں آتی۔ اچھا تم جاؤ۔ کیسے انسان ہو تم؟ کیسے جانے کے لیے کہہ رہے ہو؟ کارل کی آواز ان کے قریب لیکن پیچھے سے آئی اور اس نے بھر کر آلیان کے گردن دبوچ لی۔ امراحہ تو فوراً وہاں سے غائب ہو گئی۔ وہ امتحانات کے دنوں میں اس سے کوئی لڑائی مول لینا نہیں چاہتی تھی، لیکن اگلی رات کو وہ خود امراحہ کے پاس آیا۔ کچھ فاصلے پر لیزا پڑھتے پڑھتے لڑک کر سو چکی تھی اور صوفے اور کارپٹ کے درمیان جھولتی کافی مضحکہ خیز لگ رہی تھی۔ پہلے تو اسے دیکھ دیکھ کر امراحہ اپنی ہنسی روکتی رہی، پھر اس کے پاس آئی، اسے دھکیل کر کارپٹ پر گیا تاکہ وہ ٹھیک سے کارپٹ پر ہی سو جائے۔ سامنے اس کا لیپ ٹاپ کھلا رکھا تھا۔ اکثر ایسی چیزیں غائب کرنے کے واقعات ہو جاتے تھے۔ امراحہ نے اس کی چیزیں سمیٹی اور بیگ کو اس کے سر کے پیچھے رکھا۔ ابھی لیپ ٹاپ پر اس نے ہاتھ رکھا ہی تھا کہ اسے محسوس ہوا کہ اس کی تصویر کھینچی گئی ہے۔ اس نے گردن موڑی تو کارل کھڑا تھا۔ امراحہ دی لاسٹ ڈک، علی لرننگ کامن میں سوئے ہوئے اسٹوڈنٹس کی چیزیں چراتے ہوئے اپنی نوعیت کا 40واں واقعہ۔ فون ہاتھ میں لیے وہ مسکرا رہا تھا۔ یہ گرما گرم خبر کچھ ہی دیر میں دا ٹیب مانچسٹر اسٹوڈنٹس ویب سائٹ میں آ جائے گی۔ امراحہ کا جی چاہا کہ لیزا کی ٹھنڈی ہو چکی کافی اس پر انڈیل دے، پر وہ باز رہی۔ وہ اپنی آنکھوں کی چنگاریاں دبائے اسے گھور رہی تھی اور کارل کو یہ نظر آ رہا تھا کہ اسے گھورا جا رہا ہے۔ وہ ہاتھ باندھ کر ایسے کھڑا ہو گیا جیسے 100-200 پاپارازی اس کی تصویریں کھینچ رہے ہوں۔ تمہیں غصہ آ رہا ہے؟ ہاں، تمہیں تو غصہ آ رہا ہے، وہ مسکرایا۔ میں آلیان سے کہتی ہوں۔ امراحہ کو آگ ہی لگ گئی۔ وہ ہنسا۔ آلیان میرا باپ نہیں ہے، ویسے ہوتا تو بھی کچھ نہ کر سکتا تھا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ یہ دھمکی چلنے والی نہیں تھی کہ میں تمہاری اماں سے، تمہارے ابا سے تمہاری شکایت کر دوں گی، یا ذرا کو میں ابھی اپنے بھائی کو لے کر آئی، وہ تمہاری عقل ٹھکانے لگا دے گا۔ کچھ ہی دیر میں تم پوری یونی میں مشہور ہو جاؤ گی۔ پھر ہر کوئی تم سے اپنی چوری شدہ چیزوں کا مطالبہ کرے گا، وہ بھی جن کی کبھی ایک پین بھی چوری نہیں ہوئی ہوگی۔ تم سوچ سکتی ہو میرا کیا مطلب ہے؟ اف، وہ پھر مسکرایا، گندا بچہ۔ امراحہ کارل کو وہی چھوڑ کر ویرا کے پاس آئی۔ وہ اپنی کلاس فیلو کے ساتھ گروپ سٹڈی کر رہی تھی۔ ویرا کو ساری بات بتائی۔ ویرا ہنسنے لگی۔ تم فکر نہ کرو، وہ تمہیں ڈرا رہا ہے۔ ویسے میں دی ٹیب کے ایڈیٹر کو جانتی ہوں، بات کر لیتی ہوں اس سے، تم فکر نہ کرو۔ یاد سے کر لینا ورنہ کل تک میں چور مشہور ہو چکی ہوں گی، ویرا نے کہکا لگایا۔ یاد سے کر لینا ورنہ کل تک میں چور مشہور ہو چکی ہوں گی، ویرا نے کہکا لگایا۔ ویسے ایسا کر کے دیکھتے ہیں، تمہیں معلوم ہوگا چور کیسا محسوس کرتے ہیں۔ مجھے ایسے احساسات معلوم نہیں کرنے، یعنی حد ہے، ایک چور کے احساسات ہی رہ گئے ہیں معلوم کرنے کے لیے۔ ویرا ہنسی سے لوٹ پوٹ ہونے لگی۔ ایسی باتیں کرتی تم بڑی پیاری لگتی ہو۔ اگر اگلے جنم نامے کی کوئی چیز ہوتی تو مجھے امراحہ بننا تھا، ینگ لیڈی آف پاکستان، اور مجھے ویرا، خونخوار لیڈی آف رشیا۔
रूस। वीरा ने वहां खड़े खड़े एडिटर से बात की। कुछ देर बाद वीरा ने एक MMS जो एडिटर ने उसे भेजा था इमराहा को दिखाया। वो इमराहा की तस्वीर थी। जादू से हिप्नोटाइज करके स्टूडेंट्स की चीजें छुपा देने वाली फ्रेशर इमराहा, द लॉस्ट डक। अपनी नौयत का 40वां वाकया यूनिवर्सिटी इंतजामिया से तहकीकात की गुजारिश की जाती है। वो तुम्हें चोर नहीं जादूगर साबित कर रहा है। तुम देखती कल तक तुम्हारे पास स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती हिप्नोटिज्म के लिए। हंसते हंसते वीरा बेहाल हो गई। इमराहा भी हंसने लगी। यहाँ बड़ी मांग है। वो तुम्हें चोर नहीं जादूगर साबित कर रहा है। तुम देखती कल तक तुम्हारे पास स्टूडेंट्स की लाइन लग जाती हिप्नोटिज्म के लिए। हंसते हंसते वीरा बेहाल हो गई। इमराहा भी हंसने लगी। यहाँ बड़ी मांग है हिप्नोटिज्म की। तुम तो मजे से हजारों पौंड्स कमा लेती। आजकल तो प्रोफेसर्स को हिप्नोटाइज करने के लिए कहा जाता है। हा हा हा, मुंह मांग पौंड्स मिलते तुम्हें इम्तिहानात के दिनों में। लेकिन यकीनन कारल को अपनी तैयारी से ज्यादा इमराहा की फिक्र थी। वो बेचारी ये ना सोचती हो कि कोई उसे तंग नहीं करने आ रहा। आखिर उसके साथ ये गैरों वाला सलूक क्यों? तो वो उसके साथ अपनों जैसा सलूक करने अगली रात अली लर्निंग में मौजूद था। अली लर्निंग में पढ़ने का एक बड़ा फ़ायदा ये है कि जो पूरा सेमेस्टर आपको नज़र नहीं आते वो नज़र आते आते आपके दोस्त बन जाते हैं। पूरा महीना अली लर्निंग में कॉमन में हाउसफुल शो होते। जो रातों को अपने बिस्तरों पर सोते हैं वो यहाँ ऊँगते और फिरते पाए जा सकते हैं। रात रात भर उनकी शक्लें देखने को मिल जाती हैं। अली कॉमन लाइब्रेरी कैफ़े 24 घंटे खुले रहते थे। तो कारल उसके सामने आकर बैठ गया। इमराहा ने उसके उठने का इंतजार किया और मुकम्मल तवज्जो से पढ़ने की कोशिश की, लेकिन बेकार। कभी नोट्स उसके हाथ से गिर जाते, कभी पेन, और फिर लैपटॉप भी गिर गया। उफ, अब वो इतना सामान समेट कर दूसरी जगह जाए। अब तो फ्लोर पर ही बैठना पड़ेगा क्योंकि सब जगह पुर थी और उसे यकीन था वो जहां भी जाएगी कारल उसके सामने आकर ऐसे ही बैठ जाएगा। कारल खामोशी से उसे देख रहा था। उसकी आंखें बता रही थी कि उसके दिमाग में कुछ चल रहा है और जो चल रहा है वैसा कुछ अच्छा हरगिज नहीं है। कारल के दिमाग में एक ऐसी बैटरी फिक्स थी जो कभी डाउन नहीं होती थी। सब इम्तिहानात के मारे हुए थे और वो उल्टी सीधी हरकतों में गलता था। फिर भी वो हर साल स्कॉलरशिप ले लेता था। अगर वो ऐसी हरकतें ना करे और सिर्फ पढ़े तो यकीनन वो यूनी का डैन बन जाए। सारी किताबें, नोट्स, कागज़, लैपटॉप, पेन वगैरह को अपनी बाहों में आर्जी तौर पर समेट कर वो बामुश्किल उठी और नई जगह तलाश करने लगी। वो चंद कदम ही चली होगी कि उसके हाथ में बिजली गिरी। जी बिजली, आसमानी नहीं जमीनी। कारल ने अपने हाथ में पकड़े पेन को उसके हाथ पर लगाया था एकदम पीछे से आकर, और उसके हाथों में पकड़ी सब चीजें जमीन बोस हो चुकी थी। लैपटॉप भी ठा करके गिरा था। अब अल्लाह ही जानता था वो चलेगा या सस्ते दामों बिकेगा भी कि नहीं। क्या बदतमीजी है ये, इमराहा चिल्लाई। क्या हुआ? उफ, कारल की मासूमियत। तुमने क्या लगाया है मेरे हाथ पर? मेरे हाथ तो खाली हैं, सिर्फ एक पेन है मेरे हाथ में। मैं पढ़ पढ़ कर थक चुका था, सोचा तुमसे बातें शातें कर लूं। इस पेन में कुछ था, जरूर कुछ था। इमराहा कसम खा सकती थी इसमें करंट था। तुम्हें मेरे इस पेन पर शक है? उसने पेन लहराया। देखो, ये सिर्फ एक पेन है, इससे लिखा जाता है। लिखना समझती हो ना? ऐसे ऐसे लिखते हैं। इमराहा नीचे बैठकर अपनी चीज़ें समेटने लगी। वो भी नीचे बैठकर उसकी चीज़ें समेटने लगा और एक बार फिर इमराहा के हाथ पर करंट का झटका लगा। इमराहा ने चीख मार दी। कारल ने दोनों हाथ उठा लिए। ठीक है, नहीं करता तुम्हारी मदद मैं। तुम तो जंगलियों की तरह चला रही हो। मैं यूनिवर्सिटी इंतजामिया से बात करता हूँ। आखिर वो यूनिवर्सिटी में खलाई मखलूक को दाखिले क्यों देते हैं? ये तो अच्छी बात नहीं है ना। इस तरह तो तुम लोग हमें पागल कर दोगे। आखिर हम क्यों पागल हों तुम्हारे लिए? इमराहा ने लैपटॉप उठा लिया। अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो मैं तुम्हारा सर फोड़ दूंगी। इस तरह तुम्हारा लैपटॉप भी टूट जाएगा। जहाँ तक मेरा ख्याल है अभी तक मेरे सर से ज्यादा तुम्हें लैपटॉप अजीज होगा। तुम इसकी जान क्यों नहीं छोड़ देते? आलिया ने आकर एक जोरदार घूंसा उसकी कमर में झड़ा और उसके हाथ से पेन झपट लिया। कारल ने एक कहका लगाया। मैं तो यहाँ से गुजर रहा था। इमराहा ने ही मुझे रोका कि आओ बातें करते हैं, बातें शातें। आलिया ने इमराहा की सब चीजें समेटी और उसके हाथ में कारल का पेन दिया। इस पेन का इस्तेमाल मैं तुम्हें सिखा दूंगा।
اگلی بار جب یہ تمہارے پاس آئے تو اسی پین سے اسے کرنٹ دینا۔ امراحہ نے تبرک کی طرح پین قبول کیا اور اپنی کلاس فیلو کی ٹیبل پر چلی گئی۔ کارل کا کہکا اسے پیچھے گونجتا رہا۔ کارل انسانی حلیے میں ایک غیر انسانی مخلوق، بلا شبہ۔ پین میں ایک ہیوی بیٹری فکس تھی جو پین کے کیپ کو بائیں طرف حرکت دینے پر کام کرتی اور پین کے نب سے ہلکا سا کرنٹ نکلتا جو معمول کے اوقات میں کافی زوردار لگتا۔ عام استعمال میں وہ پین عام لکھنے والا پین تھا، صرف اس کا مالک ہی اس کا استعمال جانتا تھا اور اس کا مالک کارل تھا۔ یہ پین کبھی کارل کا ٹریڈ مارک تھا، اب تو کارل کے لیے پرانا ہو چکا تھا، لیکن امراحہ کے لیے بہرحال نیا ہی تھا۔ امراحہ کے لیے ہی اس نے نکالا تھا۔ وہ اس پین کا استعمال یونی میں اسٹوڈنٹ سے بھرے کوریڈورز، لان، کلاسز، گراؤنڈ، لائبریری، سب ویزا، بس، ہوٹل، بارز، کلب، کیفے، ہر جگہ کیا کرتا۔ خریداری کے دوران بھی، سڑک پر چلتے رش والی جگہ پر بھی، کئی بار کلاس میں پروفیسر کو بھی یہ جھٹکے دیے تھے۔ جس دن اس کا یہ موڈ ہوتا وہ پہلی رو میں بیٹھ جاتا اور بلا وجہ لیکچر کے دوران یہ ظاہر کرتا کہ اسے فلاں پوائنٹ سمجھ میں نہیں آ رہے۔ پروفیسر چلتے اس کے قریب آ جاتے۔ کارل دونوں ہاتھوں کو کھڑا ہو کر ایسے لہراتا جیسے اسے بات کرنے کے دوران ہاتھ چلانے کی عادت ہے۔ بہت سے لوگوں کو یہ عادت ہوتی ہے۔ خیر، ہاتھ چلاتے چلاتے پین پروفیسر کے ٹوری، گردن، کان کی لو اور کبھی ناک سے ٹکرا جاتا۔ ایسا ہو ہی جاتا ہے، اس میں کوئی حیرانی کی بات نہیں۔ خیر تو بیچارے پروفیسر بھری کلاس میں چلا اٹھتے، ڈر کر حواس باختہ سے ہو جاتے، ایک دم سے اچھل پڑتے۔ بیچارے پروفیسر صاحب، ایسے موقعوں پر کلاس کے لیے اپنے کہکوں کا گلا دبانا مشکل ہو جاتا۔ عالیان کہیں قریب ہی ہوتا تو اس کی کمر پر چٹکی بھرتا، کسی کی جان جائے گی تیرے اس چھوٹے موٹے کرنٹ کے گولے سے۔ گئی تو نہیں نا؟ ویسے بھی سائنس کہتی ہے کہ ایک عام انسان کے جسم میں اچھے خاصے وولٹیج کے کرنٹ کو سہنے کی طاقت ہوتی ہے۔ سائنس کہتی ہے یا کارل کہتا ہے؟ کارل کسی سائنس سے کم ہے کیا؟ آنکھ مار کر توبہ ہے کارل، انسانی حلیے میں غیر انسانی مخلوق۔ ویلکم ویک پر اس نے فریشر کا کافی بھرتا بنایا۔ وہ تو سارا سال ویلکم ویک کا انتظار کرتا تھا۔ فریشر میں تو اس کی جان ہوا کرتی تھی۔ وہ اپنے سارے پرانے ہتھیار نکال لیا کرتا تھا۔ اکثر سینئرز فریشر کو گائیڈ کرتے ہوئے کاغذ پر یہ لکھ بھی دیتے، اور کارل سے بچ کر، ہیو اے سیف ویلکم ویک۔ کارل ویلکم ویک کے 5ویں دن نت نئے انداز اپناتا تاکہ پہلے دن ملنے والے اسے دوسرے دن پہچان نہ سکیں، دوسرے دن ملنے والے اس کے ہاتھوں تیسرے دن بھی الو بن سکیں۔ وہ داڑھی اور بال بڑھا لیتا، دوسرے دن کٹوا لیتا، تیسرے دن ہرے رنگ کی وگ، چوتھے دن گنجا، 7 کان، ناک، ٹھوری اور بھووں میں بالیاں، 5ویں دن لمبے بال۔ کارل آسک می، جس نے اسٹوڈنٹ کارڈ بنوانے جانا ہے، اسے وہ بڑے آرام سے یونی سے باہر کسی بھی دوسری عمارت میں بھیج دیتا۔ کچھ کو اس نے باتھ روم میں بند کر دیا۔ جی، اس کے پاس اوزار تھے اور ایسے کام وہ بہت احتیاط سے کرتا۔ اسے بھی یونی میں رہنا تھا۔ چند لڑکیوں کو اس نے لیب میں بند کر دیا تھا۔ امراحہ کی قسمت اچھی تھی کہ ویلکم ویک پر اس کا ٹکراؤ کارل سے نہیں ہوا تھا، ورنہ تو اس کی سائنس لیب میں ہی موت واقع ہو جاتی اور فریشر ویک پر ایک فریشر مردہ نکلتی اور مینچسٹر میں اپنی آمد کے چوتھے دن تابوت میں بند ہو کر پاکستان واپس آ جاتی، اور دادا یہ نہ معلوم کر سکتے کہ پاکستان میں تو سب اس بیچاری بچی کے پیچھے پڑے رہتے تھے، مینچسٹر میں کون اس کے پیچھے پڑ گیا تھا۔ ہر فریشر رو رو کر اسکائپ پر ہری وگ، گنجے سر، لمبے بالوں والے آسک می کا قصہ سنا رہا ہوتا۔ فریشر کے آتے ہی یونی میں کارل ہو رہی ہوتی۔ اسٹوڈنٹ یونین کے صدر اور باقی لوگ اسے سنجیدگی سے محتاط رہنے کے لیے تو وہ بڑی معصومیت سے کہتا، پتہ نہیں آپ لوگ کیا کہہ رہے ہیں، کیا میں نے کسی کی جان لے لی ہے یا میں کلر ہوں؟ یعنی وہ جان لے گا تو ہی کوئی چھوٹا موٹا جرم مانا جائے گا۔